بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بہت سے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے میسیجز اور کالز موصول ہوئی کہ آپ نے ہمیں جادو کے جتنے بھی وظائف بتلائے، الحمدللہ ہمیں ان وظائف سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ہم آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے ہیں اور جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ جادو کا وار چل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو میں جو عمل مفتی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے ایک تو آپ کا جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا، جس نے جادو کیا ہوگا اس پر واپس پلٹ جائے گا، اور دوبارہ کبھی آپ پر جادو کا وار نہیں ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جادو کا انسانی جسم و جان پر مرتب ہو جانا، اس کا اثر ظاہر ہونا، اس کا وار چل جانا، یہ برحق ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے اقدس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس میں جادو عروج پر تھا اور جادوگر آسمان سے باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ بیٹھے بیٹھے رسیوں سے سام بنا لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں کا مقابلہ بھی ہوا۔ ادھر اللہ ہے، ادھر جادوگر ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس عصا کو زمین پر پھینک دیجیے۔ انہوں نے پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، ان رسیوں سے جو سانپ بنے تھے ان کو نگل گیا۔ اب وہ جو سانپ بنے تھے وہ کس سے بنے تھے؟ وہ جادو تھا، انہوں نے کچھ کلام پڑھا تھا، کچھ جنتر منتر پڑھا تھا، اس سے وہ رسیاں سانپ بن گئیں، چلنے پھرنے لگ گئیں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرما کر ان سب کو ختم کر دیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا وار نہیں چلتا، جادو نہیں ہے، یہ ایسے خام خواہ کی باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت سے میں آپ کو استدلال کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ یہ جتنی بھی جادوئی قوتیں ہیں یہ سب شیطانی قوتیں ہیں، یہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جادوگر کا شیطان پورا ساتھ دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے برائی پھیلانی ہوتی ہے، اور برائی شیطان کی خوراک ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ زمانے میں، دنیا میں فساد پھیلے، برائی پھیلے۔ جادو اور جادوگر اور اس کا کلام، یہ سب برائی کی جڑیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، حضور زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو اسلام میں لینا جائز ہے، لیکن صدقہ نبی کے لیے جائز نہیں ہوتا، وہ غیر نبی کے لیے جائز ہے۔ تو اب وہ زکوٰۃ جب جمع کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی گندم ہے، اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ جادو اور جادوئی طاقتیں یہ برحق ہیں، اور ان کے وار کا چل جانا یہ بھی برحق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی اس گندم کے اوپر۔ فرمایا ہم صحابہ کرام ساری اکٹھی کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر نگران بن کر کھڑے ہو جائیں، کوئی یہاں سے چرا نہ لے، کوئی مسئلہ نہ درپیش آ جائے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت سے میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور شیطان آتا ہے، جن آتا ہے، تو وہ گندم چرا کے لے جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ پہلے دن بھی آیا، چلا گیا، دوسرے دن بھی آیا، چلا گیا۔ جب تیسرے دن آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں نے اس کو ضرور پکڑنا ہے۔ کس کو؟ شیطان کو، یعنی جن کو میں نے پکڑنا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر اس کو میں نہ پکڑا تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ گندم دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑا انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا۔ اب حضور کا سامنا بلا جن کر سکتے تھے اور پھر شیطان کب سامنا کر سکتے تھے؟ ان کی طاقت تو کبھی بھی نہیں تھی۔ تو اس نے یہ کہا، شیطان نے اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، مجھے رسول اللہ کے پاس نہ لے کے جاؤ، آپ مجھے آزاد کر دو، اس آزادی کی قیمت یعنی اس کا بدلہ میں تمہیں ایک بہت اچھی چیز بتا کے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، جن نے کہا، کیا بھائی تو ہمیں اچھی چیز بتا کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ مسلمانوں میں اس بات کو عام کر دو کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، دوپہر کو پڑھ لے، کسی بھی وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اس بندے کے پاس ہمارا شیطان یا ہمارا جن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وعدہ کیا تھا، یہ بات سنی تو اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، کہنے لگا اب میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ شام کو لوٹے، واپس رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ آج یہ ماجرا پیش آیا میرے ساتھ کہ مجھے شیطان نے یہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی مومنوں کو بولو کہ پڑھا کریں، ہم اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا، ہے تو جھوٹا ہے وہ، لیکن بات سچی کر گیا ہے، بات سچی کر گیا، یعنی اس نے جن نے یہ خود ہی بتا دیا جو بھی شخص جادوگروں سے، جادوگر کے حملے سے یا جنات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، حفاظتی حصار کرنا چاہتا ہے تو وہ آیت الکرسی پڑھ لے، کبھی بھی جنات یا جادوگر کا حملہ اس پر نہیں ہو سکتا، ان کا اٹیک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بتایا کس نے؟ ایک جن نے، اور بتایا کس کو؟ ابو ہریرہ کو، اور تصدیق کس نے کی؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی کا آج وظیفہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس عزیز کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہمیں بھی اس کا اجر مل جائے گا۔ آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، پیلا جادو ہے، نیلا جادو ہے، مسان کا جادو ہے، سفلی جادو ہے، کسی بھی قسم کا جادو آپ کے اوپر ہوا ہے تو آپ یہ عمل کریں، عمل یقین کامل سے کریں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی جادوئی طاقتیں آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے جسم جان میں ٹھہر نہیں سکتی، اور ہرگز نہیں ٹھہریں گی اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو۔ یہ آپ نے عمل 11 دن تک کرنا ہے، اور بلا ناغہ اور کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل ایسے کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، سامنے رکھ کر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود پاک آپ نے پڑھ لینا، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا جو آپ کے ذہن میں آپ وہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی کے گلاس پہ دم کر کے، وہ پانی آپ نے اس میں سے پانی لے کر سب سے پہلے، اگر تو آپ کے جسم کے اوپر جادو ہے، جسم کے اوپر اس کا یوں چھڑکاؤ کرنا ہے، اور یہ نبوی عمل ہے، اس کے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اگر گھر میں جادو ہے تو گھر کے چاروں کونوں میں وہ دم کے اور پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور اگر جسم کے اوپر ہے جسم پہ چھڑکاؤ کر کے وہ باقی پانی آپ پی لیں، اور ہر روز اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے 11 دن تک۔
میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 3 دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا 50% اثر ٹوٹ جائے گا، باقی جو 50% رہ جائے گا 7 دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور محترم نے جو بات کی ہے کہ ہمارے وظائف سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، خصوصی طور پر جادو جنات والے مسئلے سے پہلے اثر ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب جسم میں بخار ہوتا ہے، بخار اگر جسم سے چلا بھی جائے اس کا اثر باقی رہتا ہے کچھ دن تک، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو جادو جنات اگر جسم سے ختم بھی ہو جائے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو آپ نے کم از کم مزید 11 دن اور اس عمل کو کر لینا ہے، جو باقی اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ عمل خود کرتے ہیں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھتے تو صحیح ہیں لیکن آپ کی روحانی پاور کم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے بھی پھر اثر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے عمل کیا اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمارے 2 نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں، ایک فون نمبر ہے، موبائل نمبر، ایک واٹس ایپ نمبر ہے۔ دونوں نمبروں پر پاکستان سے یا بیرون ملک سے کہیں سے بھی آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز جادو جنات کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو آپ کا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کا ایک عظیم عمل شیئر کیا۔ جو لوگ جادو جنات تویزات اسیب نظر بد خسد ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔